مہمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے مہمان موجود ہیں عبداللہ قادوانی صاحب، اور آپ ان سے سوالات بھی کر رہے ہیں، آپ کی SMS بھی آ رہی ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں کہ وہ آج تشریف لائے ہیں، پھر موجود ہیں۔ اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی میں ٹھیک ہوں، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ مسز تیمور۔ جی مسز تیمور، کہاں سے؟ قادوانی صاحب سے کچھ بات کرنی تھی۔ اچھا، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ دبئی سے۔ دبئی سے، جی مسز تیمور۔ السلام علیکم قادوانی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی آپ کی لائف میں ایسی آپ سے غلطی ہوئی ہو جس پہ آپ کو پشیمانی ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ فطرتاً کنجوس ہیں یا سخی دل ہیں؟ کیوں، آپ کو کچھ ان سے خریدنا ہے، کچھ چیز چاہیے؟ نہیں، چیریٹی پہ آپ کا کیا بلیو ہے؟ چیریٹی پہ آپ کا کیا بلیو ہے؟ اور دوسرا، میں جلدی وائنڈ اپ کروں گی، مجھے بعد میں جواب دیجیے گا۔ ایک تو میری بیٹی آپ کی بہت بڑی فین ہے، وہ 7 مہینے کی فین تو نہیں ہے، 4 سال 2 مہینے کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ پلیز ان سے بات کر لیجیے کیونکہ مجھے بہت پریشان کرتی ہیں وہ آپ سے بات کرنے کے لیے۔ اچھا بات کرائیے جی۔ یہ لیجیے۔ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ ٹھیک ہوں۔ اچھا آپ تو ٹھیک ہیں، لیکن نام کیا ہے آپ کا؟ حفصہ۔ حفصہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پتہ ہے آپ کو حفصہ کس کا نام تھا؟ معلوم ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو ٹی وی میں دیکھا تھا۔ اچھا، مجھے ٹی وی میں دیکھا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے حفصہ کس کا نام ہے؟ جی السلام علیکم۔ نہیں پتا؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حفصہ نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کا، ٹھیک ہے؟ سانگ۔ ٹھیک ہے، بہت بیٹا آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی امی کو دیجیے فون۔ انکل۔ جی بیٹا۔ اچھا امی کو اپنی فون دیجیے۔ حفصہ مین ڈاٹر آف لائن۔ ہیلو۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ کی بیٹی سے بات کرائی۔ میں نے کہا ان کو یہ بھی بتائیے کہ حفصہ نام کس کا تھا۔ یہ بچپن سے بچوں کو بتائیں گے نا تو محبت پیدا ہوتی ہے ان ہستیوں سے۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا ابھی آپ کنجوس تو نہیں ہیں، بتا دیں پہلے۔ میں اب اپنے منہ سے کیا کہوں؟ ہاں شکر الحمدللہ، مطلب میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو پتا ہے آپ کنجوس نہیں ہیں، میں تو میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ میں اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتا، یہ میرے دوست اور میرے منہ سے آپ سنیے، میں بتاتا ہوں۔ یہ قطعاً کنجوس نہیں ہے، بلکہ یہ خرچ کرنے والا ایک ایسا جوس ہے کہ جس میں سے صرف جوس ہی نکلتا رہتا ہے، اور بالکل بھی کنجوس نہیں ہے۔ جی اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایسی غلطی جس پہ پشیمانی ہوئی ہو کبھی؟ بہت ساری غلطیاں، دیکھیں انسان ہے، انسان سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، اور اب مطلب ایک غلطی کے بارے میں بندہ کیا بتائے آپ کو، تو لہٰذا یہ کہ اللہ پاک جو ہے وہ معاف کر دے۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس ہر رمضان کو بندہ اس طرح گزارے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا آخری رمضان ہو، اگلے سال نصیب ہو نہ ہو، تو بس عبادت ایسی کر لے، معافی ایسی مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کہتے ہیں کہ بس اللہ پاک کہتا ہے مجھ سے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، رحمتیں مانگو، اپنے لیے معافی مانگو۔ تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ جو غلطیاں ہو گئی مجھ سے، یا جس کی وجہ سے لوگوں کا دل دکھ گیا، یا جو بھی ہوا، تو اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اور اس مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے ایسا کر دے کہ بس اب جو زندگی بچی ہے اس کو اس طرح گزاریں کہ بس لوگوں کے کام آ جائیں۔ کبھی آپ نے آگے سوچا ہے کہ کوئی ایسی چیریٹی شروع کریں، کوئی ایسا کام شروع کریں کہ جو صرف آپ کی زندگی ایک ایسی زندگی بن جائے جو بعد میں صدقہ جاریہ کا روپ اختیار کر لے؟ کچھ سوچا ہے ایسا؟ عامر بھائی، بات یہ ہے کہ شکر الحمدللہ بہت سارا ایسا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن کوئی ڈیڈیکیٹڈ اس طرح کا سلسلہ نہیں شروع کیا ہوا ہے۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن میری پتہ نہیں کیوں ایسی عادت ہے، نیچر ہے کہ میں بہت زیادہ دکھاوا کر کے کر نہیں سکتا چیزیں، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا مقصد کل ہو جاتا ہے۔ لوگ کرتے ہیں، اس چیز کو کرنا چاہیے، اور کوشش یہی ہوگی کہ جب بھی کچھ اس طرح سے ہو اس کو اتنے خاموشی سے کیا جائے کہ اس کا مقصد کل نہ ہو۔ یہ جو آپ کی ظاہر اس وقت ایک دم کیفیت ہوئی، اور رمضان المبارک کی ایک برکت آپ پر، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کچھ چھینٹے آپ پہ پڑے، ایک دم آپ کو خوف خدا اور اللہ سے ڈر جو پیدا ہوا، جو کہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، یہ خوف خدا، یہ اللہ سے ڈر جو کہ نکلتا جا رہا ہے معاشرے سے۔
تو جو آپ کی کیفیت اس وقت ہوئی ہے یہ بات کرنے کے دوران اچانک ہوئی ہے یا جب آپ اپنی عبادات میں ہوتے ہیں، جب تنہائی میں اپنا پرانا وقت یاد آتا ہے کہ ہم نے کس طرح گزار دیا، کاش کہ ہم اس وقت ایسا نہ کرتے، یہ کیفیت اس وقت بھی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، اور کیونکہ اب ماحول ایسا بنا ہوا ہے، لوگوں کے سوال ایسے ہیں اور بہت ساری چیزیں یاد بھی آ جاتی ہیں، پشیمانی بھی ہوتی ہے کہ کس طرح زندگی گزر گئی. تو یہ کیفیت کی صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اور یہ جو آپ کی خاص طور پہ جو ٹرانسمیشن ہے، جس قسم کی آپ نے اس کی بیسکلی اس میں جس قسم کی پیکیجنگ آپ نے کی ہوئی ہے، جس قسم کی اس میں اشعار ہیں، جس قسم کی روایات ہیں، جس قسم کی باتیں ہیں، وہ سارا سلسلہ جب یاد آتا ہے ذہن میں اور لوگ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ ایک اچانک سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک بس اب کسی طرح معافی مل جائے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں. وقت ہم نے جو ہے نا وہ بہت، مطلب دیکھیں میری عمر 40 ہے، سو اگر میں دیکھوں تو 36 ایئرز ہو سکتا ہے، اگر دیکھیں تو اس طرح تو نہیں گزرے جس طرح گزرنے چاہیے تھے. تو اس کا مطلب ہے 90% جو وقت ہے وہ اس طرح گزر گیا. تو اب زندگی کا جو اب 90% وقت ہے وہ ایسا گزرنا چاہیے کہ جو ہم اللہ پاک کے پسندیدہ بندے بن جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، وسیلے میں، واسطے میں. اور میں تو یہ مانگتا ہوں اپنے لیے کہ میں مدینہ اور مکہ کی موت مانگتا ہوں اپنے لیے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ جب بھی ادھر جانا ہو پھر واپسی نہ ہو. شعر سناؤ آپ کو، اس بات پہ ایک شعر سناؤ جو آپ کی کیفیت